والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فيهن قاصرات الطرف سورۃ الرحمن آیت نمبر 55 سے ہمارے سبق آج آغاز ہے۔ اس سے قبل جو کل کے درس میں آخری آیت مبارکہ تھی، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے سے ڈرنے والے اپنے بندوں کی شان کا ذکر کیا تھا، ان کا حال۔ متکئین یہ قواعد عربی کی روح سے حال بن رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندے جنت میں جائیں گے تو وہ کس حال میں جنت میں ہوں گے، اور ان کے احوال میں سے جو ان کے ان باغات میں ہوں گے ایک حال کا ذکر ہے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، ان کا وہ شاہانہ انداز ذکر ہوا۔ تو آج کی اس آیت میں اللہ رب العزت اس کے بعد ان کے ساتھیوں کا اور ان کے جوڑوں کا ذکر فرماتے ہیں، جو کہ جنت میں اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ دنیا میں بھی انسان اس نعمت کے بغیر اپنے آپ کو مکمل محسوس نہیں کرتا ہے۔ انسیت کے لیے اور اسی طرح سے اپنی دل، روح اور جسم کے سکون کے لیے وہ زوج کا محتاج ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، کہ اللہ رب العزت نے ان میں سکون رکھا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں کہ وہ جو اللہ کی نعمت ہے وہ کس طرح کی ہے، اس کی کیا کیفیت ہے۔ فرمایا فیہن قاصرات الطرف، فیہن قاصرات الطرف، ان میں، کن میں؟ ان جنتوں میں، لیکن ہننا جمع کی ضمیر ہے۔ تو جنتیں کتنی ذکر ہوئی ہیں اس سے پہلے؟ 2۔ تو جمع سے کیا مراد ہے پھر؟ تو یہاں پر کچھ علماء نے کہا کہ بعد میں جو 2 جنتیں آ رہی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور کچھ نے کہا کہ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جتنے بھی ڈرنے والے ہیں سب کو 2 باغ دیے جائیں گے، یعنی وہی 2 باغ سب کو ملیں گے۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، ہر ڈرنے والے کو اس کے ڈر، اس کے خوف کے بقدر، اس کے مطابق اللہ نے جو انعام دینا ہے وہ 2 باغ ہیں، 2 جنتیں ہیں۔ تو وہ ملا کر کتنی ہو گئیں؟ بہت سی، اور اس لیے وہ نکرہ بھی ہے۔ جنتان تثنیہ اور نکرہ، بہت سے 2 باغوں پر دلالت کرتا ہے وہ ہر ایک ڈرنے والے کے لیے۔ تو فرمایا فیہن، ان سب کی یہی صورتحال۔ اور ویسے بعد میں جن 2 باغوں کا ذکر آئے گا وہاں بھی ایسے ہی ہے، یہی ضمیر جمع کی ہوگی۔ اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اوپر والے 2 باغ کسی ایک جنس کے لیے ہوں، اللہ کے بندوں میں سے، جنتیوں میں سے، اور نیچے والے کسی دوسری جنس کے لیے ہوں۔ بالکل ممکن ہے اور زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4 باغ ایک ہی طرح کے جو جنتی ہیں اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے ہو سکتے ہیں، اگرچہ ان 4 باغوں کی کیفیت میں فرق ہے۔ 2 اوپر والے جو باغ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جن کے بارے میں، یہ صفات میں ممتاز ہو سکتے ہیں دوسرے 2 آخری 2 جو ہیں ان کے مقابلے میں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ آخری 2 حتمی طور پر جن جنتیوں کے لیے ہوں گے وہ ان سے مختلف ہوں گے جن کے لیے یہ 2 پہلے والے 2 باغ ہیں، یہ بات اتنی راجح معلوم نہیں ہوتی۔ تو بہرحال فرمایا فیہن قاصرات الطرف، وہاں پر یعنی ان میں، ان تمام جنتوں میں قاصرات الطرف، نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں۔ قاصرات الطرف کا مطلب کیا ہے؟ ایسی عورتیں ہیں کہ جن کی نگاہیں، جو یہ آنکھوں کے گوشے ہیں، طرف، کنارے، یہ
خاص طور پر ان کا ذکر ہے، مراد نظر ہی ہے کہ نظر ان کی محدود ہے صرف اپنے خاوندوں تک۔ جن کی وہ بیویاں ہوں گی اللہ رب العزت کے حکم سے، تو ان کی جو نگاہ ہے انہی تک محدود ہوگی۔ طرف کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ جو خیانت والے الٹے سیدھے اشارے ہوتے ہیں یہ عام طور پر آنکھوں کے کناروں اور گوشوں سے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمال ہی تعبیر فرمائی ہے قاصرات الطرف، کہ ان کی آنکھوں کے جو گوشے اور کنارے ہیں وہ بھی بہت محفوظ ہیں، اور کسی نے ان کو محفوظ نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کی رحمت سے وہ خود قاصرات، اس کا فاعل وہ خود وہ عورتیں ہیں کہ انہوں نے اپنی نگاہوں کو محدود کیا ہوا ہے اپنے خاوندوں تک بس۔ یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر اس قاصرات کو مفعول کی طرف مضاف مانا جائے تو پھر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے خاوندوں کی نگاہوں کو محدود کر لیا ہے صرف اپنے تک، سمجھئے؟ یعنی ان کے حسن اور جمال اور ان کی خوبصورتی اور خوبصیرتی کی بنا پر ان کے جو خاوند ہیں وہ بھی کسی اور کی طرف دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کریں، نہ ان کی نگاہ ان کے سوا کہیں اور اٹھے گی۔ اور پہلا مفہوم جو زیادہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ ان عورتوں کی نگاہیں انہوں نے خود اپنی نگاہوں کے گوشوں کو اور اپنے کناروں کو، اپنی نگاہوں کی مکمل جو بھی اس کا عمل ہے اس کو محدود کیا ہوا ہے صرف اور صرف اپنے خاوندوں تک، کیونکہ وہی ان کو پسند ہیں، ان تک محدود رہتی ہیں۔ جیسے کہ عربی میں کسی نے کہا ہے کہ اشارت بطرف العین خیفۃ اہلها اشارۃ محظور ولم تتکلم فایقنت ان الطرف قد قال مرحبا واہلا وسہلا بالحبیب المتیم۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ وہ اس عورت نے چھپ کر جو ہے اپنے گھر والوں سے جو مجھے اشارہ کیا اپنی آنکھ کے کنارے سے، تو سارا کچھ کہہ دیا، اہلا وسہلا بھی کہہ دیا، مرحبا بھی کہہ دیا۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ شاعری کی زبان میں یہ آنکھوں کے اشارے بہت چلتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ان عورتوں کا وصف بیان فرمایا ہے، ان کی حیا کا، ان کے کردار کی عظمت کا، وہ قاصرات الطرف فرمایا ہے، اور یہ اتنی شاندار تعبیر ہے کہ یہ مکمل ایک اصطلاح ہی بن گئی ہے، قاصرات الطرف۔ ایسی عورتیں جو اپنی نگاہوں کو اپنے خاوندوں تک بس محدود کرنے والی ہیں، اس سے اوپر اٹھتی نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور یہ ایسی عورتیں ہیں کہ نہیں چھوا ہے ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے۔ کن سے پہلے؟ ان جنتیوں جن کی وہ بیویاں ہوں ان سے پہلے بالکل نہیں چھوا ہے کسی انسان نے ان کو، نہ کسی جن نے، نہ کسی انسان نے، نہ کسی جن نے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کو بھی جنت میں داخلہ ملے گا، ان کی بیویاں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، حور عین میں سے اور ان کی اپنی بھی جنس سے، جیسے کہ انسان کو بھی دونوں ملنی ہیں، انسان کی جنس سے بھی اس کی یہ بیویاں دنیا والی۔ تو بات حضرات پریشان نہ ہو، جب ان کو دنیا والی وہاں ملیں گی تو اللہ کی رحمت سے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، اللہ نے نئے سرے سے پیدا کرنا ہے ان کو، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسن دینا ہے، ان کو کمارہ بنا دینا ہے، کماری ہوں گی نئے سرے سے، انشأناہن انشاء، سبحان اللہ۔ اور ان کا حسن جو ہے وہ شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں کہ وہ حوروں سے بھی ممتاز ہوگا، ان سے برتر ہوں گی۔ سیرت اور کردار کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ جنت میں داخلہ ملا، مستحق ہوئیں تو یہ سردار ہیں ان کی اس اعتبار سے، لیکن ظاہری جمال کے اعتبار سے بھی ان سے بڑھ کر ہوں گی۔ اور فرمایا کہ عرباً اترابا، عرباً یہ خالص ہیں، ان کی محبت خالص ہوگی اپنے خاوندوں کے لیے۔ عروب سے ہے نا، عرب کہتے ہیں ہم خالص ہیں، باقی عجمی ہیں سب، ان کا اندر عجمہ ہے، ابہام ہے۔ کسی نے وضاحت، ایضاح اور خلوص اور اخلاص، خالص چیز دیکھنی ہے تو وہ عرب سے بات کریں، عروب وہی مادہ ہے۔ یہ فرمایا سورہ
واقعہ میں فرمایا کہ عروباً خالص محبت ان کی صرف اپنے خامدوں کے لیے ہو، اترابا ترب، یعنی یہ ایسی عورتیں ہوں گی جیسے کہتے ہیں نا کہ مٹی میں کھیلنے والے بچے جب بڑھتے ہیں، ہم جولی جو مٹی میں کھیل کر جوان ہوتے ہیں، ان کی عمر بھی ایک جیسی ہوتی ہے عموماً، اور ان کی محبت بھی ہوتی ہے، تو یہ عورتیں اپنے خامدوں کے لیے ایسی ہوں گی۔ تو اس لیے یہ جو دنیا میں جو بیویاں جو جنت میں داخلے کی اہل ہوں گی اللہ کی رحمت سے، ان کی صفات بہت عظیم ہوں گی، بہت عظیم۔ اور ویسے ایک بڑی آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں جو شاید آپ سے زیادہ خواتین کے لیے دلچسپی کا حامل ہوں گی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حوروں کا ذکر فرمایا، بالکل ذکر فرمایا، لیکن جہاں پر اللہ نے صریحاً دنیاوی بیویوں کا ذکر فرمایا ہے نا کہ یہ اور ان کے جوڑے یہ جنت میں جائیں گے، ان کی بیویاں ان کے ساتھ جنت میں جائیں گی، جنت کا ذکر تو بہت سے مقامات پر ہے نا، حور عین کا ذکر جو ہے وہ صرف 4-5 چند مقامات پر ہے، اس کے علاوہ جتنے مقامات پر ذکر ہے ہر جگہ پر تو حوروں کا ذکر نہیں ہے، لیکن جہاں پر اللہ نے دنیاوی بیویوں کا اور جوڑوں کا ذکر فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ جنت میں جائیں گی اور یہ وہاں تمہاری بیویاں ہوں گی، ان کی بھی شان ہوگی، انتم ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں تمہارے جوڑے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جہاں پر ان کی بیویوں کا ذکر ہے وہاں پر حوروں کا ذکر نہیں ہے، جہاں پہ صراحت سے بیویوں کا ذکر ہے وہاں پر حوروں کا ذکر نہیں ہے۔ تو خواتین کہہ سکتی ہیں کہ اللہ نے ہماری نفسیات کا بھی خیال کیا۔ بہرحال لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے چھوا ہے اس سے پہلے ان کو، نہ کسی جن نے۔ طمس کیا ہے؟ یہاں پہ ذکر چھونے کا تو میں لفظ بول دیا ہے اردو میں، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ طمس کیا چیز ہے؟ طمس جو ہے وہ صرف چھونا نہیں ہے، یہ ایسا چھونا ہے جو ہر شے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے نا، اس کو چھوا جائے اس کے اعتبار سے، لیکن وہ ایسا اعتبار ہوتا ہے چھونے کا اس چیز کے حوالے سے جو اس چیز میں کسی بھی قسم کا خلل پیدا کر دے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو جنت کی جو عورتیں جن کا ذکر یہاں پر ہے، ان کا جو حسن ہے، ان کی جو حیا ہے، ان کا جو صفا ہے، ان کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شان بیان فرمائی ہے، اس میں ذرا برابر بھی کسی ایسے چھونے کا ذکر نہیں ہے جو ان کے منافی ہو، جو اس کو داغدار کر دے، جو اس کو عیبدار کر دے۔ ٹھیک ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے وہ جسمانی تعلق بھی آ جاتا ہے اور اس تعلق کی بنا پر چھونا بھی آ جاتا ہے۔ تو نہ کسی انسان نے ایسا کیا ہے نہ کسی جن نے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، فرمایا گویا کہ یہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ سبحان اللہ، یاقوت ایک قیمتی پتھر ہے، سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور سرخی میں اور شفافیت میں یہ اپنی مثال ہے۔ ابن قیم نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، کہتے ہیں کہ لو جعلت فیہ سلکا ثم نظرت الى السلک من وراء الحجر، کہتے ہیں کہ اگر آپ اس میں سے دھاگا گزاریں، اس یاقوت پتھر میں سے، قیمتی پتھر ہے سرخ رنگ کا، عموماً سرخ رنگ اور شفاف اور بہت شاندار ہوتا ہے، اور اس کی چمک بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر دھاگا اس میں سے گزارا جائے تو دھاگا آپ کو اس پتھر کے آر پار نظر آ جاتا ہے، اتنا شفاف ہے یاقوت۔ والمرجان، اور مرجان آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ سمندر کی تہہ سے نکلنے والے مونگے، موتی، ان کی بھی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ان کی رنگت بھی ہے اور ان کی حفاظت محفوظ بھی ہوتے ہیں۔ اور یہاں مرجان میں اگر ہم اس کو لؤلؤ کو شامل کر لیں، جو سیپ کے اندر موتی ہوتے ہیں صدف میں، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ جو محفوظ ہیں، اور ان کی سفیدی اور روشنی کی بنا پر مثال ہیں، جیسے کہ یاقوت اپنی شفافیت اور سرخی کی بنا پر مثال ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ تمام حسن کے استعارے ہیں، بلکہ یہ تو حقیقت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں بیان فرماتے ہیں۔ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان
إلا الإحسان۔ احسان کی جزا احسان کے سوا کیا ہے، یا کیا احسان کی جزا احسان کے سوا بھی کچھ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا، پوچھنے کا، حصر ہے اس میں، حصر یعنی ممکن ہی نہیں ہے۔ سوال ایسا ہے جس میں جواب موجود ہے، اور جواب بھی تعجیز کرنے کے لیے ہے ایک طرح سے، کہ اس کا جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے اس پہلو سے کہ ہاں جی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں یہ وہی ہیں جو احسان کرنے والے ہوں گے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں حسن پیدا کر دینا، ٹھیک ہے، احسن یحسن باب افعال سے کیا مطلب ہے احسان؟ کسی شے میں، عمل میں حسن پیدا کر دینا احسان ہے۔ تو جو بندہ دنیا میں اپنے اعمال میں، اپنی عبادات میں اللہ کی رضا کے لیے حسن پیدا کرے گا، حل جزاء الاحسان، تو اس کے اس حسن پیدا کرنے کا نتیجہ اور جزا کیا ملے گی؟ احسان، وہ اللہ کی طرف سے احسان ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں کوئی انسان کسی کریم آدمی کے لیے، معزز آدمی کے لیے کوئی نیکی کر دے، اس کے پر احسان کر دے، تو وہ جواب کیسا دیتا ہے؟ اور اس سے بہت اچھے شاندار جواب کی توقع ہوتی ہے، اعلیٰ اخلاقیات کی توقع ہوتی ہے۔ تو اللہ تو صرف کریم بھی نہیں ہے، اللہ کریم کے ساتھ ساتھ اکرم ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس سے بڑھ کر کوئی کریم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جب اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق احسان فرمائے گا آپ کی احسان کے بدلے میں، تو وہ کیا احسان ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو احسان کیا ہے پھر عبادات میں؟ حدیث میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ آپ عبادت ایسے کریں گویا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور قائم نہیں ہوتا تو کم از کم یہ سوچ لیں کہ اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو مراقبت اللہ ہے نا، ہر وقت یہ تصور، احساس کہ مجھے اللہ دیکھتا ہے، مجھے سن رہا ہے، میں اس کی نظر میں ہوں، میرا مالک ہے، میری ہر حالت سے واقف ہے، یہ احساس انسان میں اگر آ جائے تو اس کا سارا عمل ہی عبادت بن جاتا ہے۔ یہ پتہ ہے آپ، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہاں بیٹھنا، کاروبار کرنا، اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنا جو خالص اس کی اپنی شہوت کا معاملہ ہے، وہ بھی ثواب ہے، اجر ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ وہ دعا پڑھتا ہے، وہاں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اللہ کے حرام سے بچتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر موقع پر کاروبار کرتا ہے، تجارت، کوئی بھی معاملہ، جب اس نے اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے اور اللہ کی رضا کے منافی کام کرنے سے ڈرتا ہے، تو بس یہ احسان ہے، یہ اس کی عبادت ہے۔ ہر وقت اس کا ہر عمل عبادت ہے، صرف مخصوص اعمال ہی انسان کی عبادت نہیں ہوتے، جیسے کہ ابن تیمیہ نے بہت خوبصورت تعریف کی کہ العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، اور ان دو، ومن دونہما، ان دونوں جنتوں کے سوا، ان کے علاوہ، جنتان، دو اور جنتیں ہیں، ان دو جنتوں کے علاوہ دو اور جنتیں ہیں۔ یہ دون کا مطلب کیا ہے؟ کچھ نے کہا کہ یہ دون کا مطلب ہے کہ ان کے علاوہ، کچھ نے کہا نہیں، دون کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کسی ایک شے کے مقابلے میں اس سے کم تر شے، تو یہ اس سے ذرا کم تر ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، دون کا مطلب ہے قریبی ہوتا ہے، تو یہ جو جنتیں ہیں یہ عرش کے زیادہ قریب ہیں پہلی کے مقابلے میں، مختلف اقوال ہیں۔ راجح بہرحال یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلی دو جنتیں ہیں ان کی شان کچھ تھوڑی سی ان سے بڑھ کر ہے ان کے مقابلے میں، اور یہ ان سے کچھ کم ہیں، لیکن بہرحال مطلقاً کم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی حیثیت نہیں ہے یا ان کا یہ اللہ کا انعام نہیں ہے، بلکہ کیونکہ ان کے اندر ہی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر عجیب جو ہے وہ تنوع ہے، ورائٹی ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان تنوع پسند کرتا ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، یہ جو دو جنتیں ہیں ان کی صفت بیان ہوتی ہے، فرمایا یہ دونوں گہری سبز جیسے سیاہ،
سیاہی مائل سبز ہیں. سبز ہوتا ہے نا، کبھی آپ نے دیکھا ہے سبز رنگ جو بہت گہرا ہوتا ہے، سبز جو سیاہ کے قریب قریب ہوتا ہے، اور کبھی آپ نے اس رنگ کا سبزہ یا باغ دیکھا ہو تو کیا بات ہے، اس کے حسن کے کیا کہنے ہیں. ایسا باغ دنیا کے اندر بھی جس کا جو سبز رنگ ہے شفاف ہو، کیونکہ سبز رنگ میں ایک تازگی ہوتی ہے. تازگی کیا استعارہ بھی ہے سبز رنگ، کہتے ہیں نا سرسبز کھیت تھے، سرسبز سبزہ. انسان کی نظر کو ٹھنڈک ملتی ہے اس سے، اس کی روح کو خوشی ملتی ہے اس سے. تو یہ جو سبز ہے نا، اتنا گہرا سیاہی مائل بہت ہی خاص رنگ ہوتا ہے، اور اس رنگ میں عجیب دلکشی ہے اور حسن ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کو یہ رنگ پورے نکھار کے ساتھ اپنی صاف ستھری شکل میں جنت کسی باغ میں دنیا کے درختوں میں نظر آ جائے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے ان کے مقابلے میں جو اتنے سبز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، گہرا سبز. مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. ان دونوں میں دو چشمے ہیں جو خوب ابل رہے ہیں، خوب ابل رہے ہیں، یعنی ان میں سے پانی نکل رہا ہے ان چشموں میں سے. اس سے پہلے جو ذکر تھا دو جنتوں کا، پہلے وہاں پر کیا تھا؟ فیہما عینان تجریان، ان چشموں کا پانی جاری تھا نہر کی مانند. یہاں پہ نضاختان کا لفظ، نضخ بولتے ہیں کہ پانی میں جوش تو ہے مگر اتنا نہیں کہ وہ جاری ہو جائے، اس سے کچھ کم ہے، نکلتا ہے اور بہہ رہا ہے. اس کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ جاری پانی کا اپنا ایک حسن ہے، اور وہ چشمہ جو ابل رہا ہے لیکن جاری نہیں ہے، اگر جو اس سے کم تر ہے لیکن بہرحال اس کا اپنا ایک حسن ہے. تو نضاختان، تو یہ اس سے کیفیت میں کچھ کم ہے. فیہما عینان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان دونوں میں پھل اور کھجور کے درخت اور انار ہیں. کن دونوں میں؟ ان دونوں جنات میں. ان سے پہلی جو دو جنتیں تھیں ان میں کیا ذکر ہوا تھا؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، کہ ان دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں. وہ تر اور خشک بھی ہو سکتا ہے، ان کے رنگ بھی فرق ہو سکتے ہیں، ان کے ذائقے فرق ہو سکتے ہیں. دو قسموں سے کیا مراد ہے؟ اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیا ذکر ہے؟ فاکہۃ تو عام ہے، ایک کلی بولی ہے، ایک کل کی شکل میں ایک جنس بولی ہے فاکہہ، ہر طرح کے پھل ہیں. ٹھیک ہے، پھل ہیں. اور پھر فرمایا کہ وہ نخل، اور پھر خاص کیا ہے، اس عام میں سے کچھ خاص بیان کیے ہیں. کھجور کے درخت ہیں، ورمان اور انار. انار آپ جانتے ہیں کہ اپنے رنگ اور اپنے ذائقے اور خوشبو کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے. پھلوں میں اس کی بڑی شان ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک جب کبھی غصے کے بنا پر سرخ ہوتا تو اس کو انار کے دانے سے تشبیہ دی جاتی، حتیٰ کہ انما فقی فی وجنتیہ الرمان، گویا کہ انار کا رس جو ہے نا آپ کی گالوں میں ٹپکا دیا گیا ہو. سبحان اللہ، ایسا خوبصورت رنگ تھا نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنی شفافیت تھی آپ کے ظاہر و باطن میں، صفا، کہ جو آپ کے باطن میں تھا وہ فوراً آپ کے ظاہر پر نظر آ جاتا. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہن خیرات حسان. فیہن خیرات حسان، ان میں، کن میں؟ پھر جمع کی ضمیر ہے. ان تمام جنتوں میں، پہلی بھی آ گئی، یہ بھی آ گئی. فیہن خیرات حسان، خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہیں. خیرات جمع ہے خیرات، ان کی خیرہ اصل میں خیرہ تھا. تو ان میں خیر اور آگے حسن کا دو یہاں پہ الفاظ ہیں نا، حسان. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ خیر سے مراد ہے کہ ہر وہ چیز جو جس کو انتخاب کیا جاتا ہے،
جس کو چنا جاتا ہے، باقیوں کے مقابلے میں اس کو چن لیا جاتا ہے، اس میں ایسی خوبی ہوتی ہے، خیرات حسان، کہ یہ عورتیں ایسی ہیں کہ جو اپنی سیرت کی بنا پر، اپنی اچھائی کی بنا پر اور اپنی کردار کی بلندی کی بنا پر یہ چنی ہوئی عورتیں ہیں، عام نہیں ہیں، خیرات حسان، اور ان میں حسن بھی بہت زیادہ ہے، خوبصورت عورتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ خیرات حسان کی تفصیل ہو رہی ہے اب، کہ یہ جو خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہیں ان کے اندر وہ کون ہیں؟ حور، پہلی دفعہ یہاں پر حور کا لفظ آیا ہے۔ حور، اس کا جو مادہ ہے حور کا، یہ تو خیر جمع ہے ویسے، حوراء، ایسی عورت کہا گیا کہ جو بہت ہی سفید رنگت کی مالک ہے، بیضاء، اس کا رنگ بہت ہی دلکش اور بہت سفید ہے، اور کچھ نے کہا کہ اس سے مراد وہ عورت جس کی آنکھ کی جو سفیدی ہے وہ بہت سفید ہے اور جو سیاہی ہے وہ بہت سیاہ ہے، یا کچھ نے کہا کہ سفیدی اس کی سرخی مائل سفیدی ہے لیکن بہت خوبصورت ہے، اور اس کی آنکھ کا جو عدسہ ہے، اندر کا جو حصہ ہے سیاہ والا، وہ بے انتہا سیاہ ہے۔ کچھ نے اس کو عربیت کے مختلف جو پہلو ہیں انہوں نے، کچھ نے اس کو غزالی آنکھ سے تشبیہ دی ہے، ہرن کی آنکھ جیسے ہوتی ہے اس کی جو سفیدی اور سرخی، اس کی مانند کچھ اس کی مثال دی ہے کہ اس بنا پر ان کو حور کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ان کی مختلف صفات بیان ہوئی ہیں۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٍ، آنکھوں کا تو الگ بیان خاص طور پر ہوا ہے، ان کو اللہ نے عین کہا ہے، یعنی آنکھوں والیاں۔ آنکھیں میں سب کی ہوتی ہیں، بغیر بیچاری آنکھوں کے بغیر تو کوئی عورت نہیں ہے جنت میں، لیکن آنکھوں والیاں کہنے سے مراد ہے کہ ان کی آنکھ کا حسن خاص ہوگا، ان کی آنکھ کا جو حسن اور جمال ہے وہ خاص ہوگا، اس لیے ان کو حور عین کہا جاتا ہے۔ حور، یہ حور ہیں، اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیث میں ہمیں بتایا ہے کہ ان کی صفات کیسی ہیں۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ طَلَعَتْ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ فرمایا کہ یہ جنت کی جو عورتیں ہیں ان میں سے کوئی عورت اگر دنیا میں جھانک لے، دنیا میں زمین، اہل زمین کی طرف جھانک لے، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی فضا ہے یہ سب نور سے بھر جائے، اور فرمایا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، اور یہ خوشبو سے بھر جائے صرف اس کے جھانکنے سے، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جو اس کی اوڑھنی ہے، جو سر پہ اس کا دوپٹہ ہے، صرف اس دوپٹے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، صرف اس کا یہ دوپٹہ۔ یہ ان کے حسن کا ذکر فرمایا، اور پھر اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مقام پر، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا ان اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، فرمایا کہ جو پہلے جنتیوں کا جو گروہ جنت میں داخل ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند کی مانند روشن چہروں والے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہوں گے پھر وہ روشن ستاروں کی مانند ہوں گے، جو آسمان کا سب سے روشن ستارہ ہے۔ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ، ان جنتیوں میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی، زوجتان اثنتان، یُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ، ان کی جو پنڈلی ہے، ان کا جو اندر کا جو گودا ہے، جو بھی حصہ ہے، وہ ان کی ہڈی یا گوشت سے باہر نظر آتا ہوگا شفافیت کی بنا پر، ان کا جسم اتنا شفاف گویا آئینے کی مانند، شیشے کی مانند ہوگا۔ قرآن میں ان کی مختلف مثالیں ہیں، کأنہن بیض مکنون، جیسے کہ وہ چھپا ہوا ایک انڈے کے ساتھ کوئی مثال دی ہے، کہیں فرمایا کہ انہن لؤلؤ مکنون، کہ گویا وہ ایک چھپا ہوا موتی ہے، اس کو سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی ہے اور وہ محفوظ رہتا ہے، ہر طرح کی کدورت سے پاک ہے اور بہت صاف ہے۔ تو بہرحال
یہ حور جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ نے جنت میں تخلیق فرمائی اور وہیں پر ہے. اس کو کسی انسان نے دیکھا نہیں ہے. اس کا مادہ کیا ہے، کس سے یہ بنی ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. حدیث میں تو لحم کا ذکر ہے، انسانی گوشت کی مانند گوشت کے لفظ کا ذکر ہے، لیکن اس کی حقیقت ہم بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کو اللہ کی رحمت سے دیکھ نہ لیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دنیا میں ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کسی انسان کا جو اس کا اندر کا جو حصہ گودا ہے گوشت کا وہ نظر آتا ہو باہر، اس کی جلد اتنی شفاف ہو. لیکن یہ تب ہے جب دنیا پر قیاس کریں. جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کی مثال یاقوت سے دی جا رہی ہے، شفاف ہیرے اور موتی سے دی جا رہی ہے، جس کی مثال آئینے یا شیشے سے دی جا رہی ہے، اس کا اندر کا حصہ کیا ہے، کیسا ہے، وہ ہماری جیسی جو شریانیں یا ان پر قیاس کرنا مناسب نہیں. ہمارے اعتبار سے برا لگتا ہے، لیکن ان کے اعتبار سے وہ کیا کیفیت ہے وہ ہم نہیں جانتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی ایسی ہے کہ جس کی ہم نہ مثال دے سکتے ہیں نہ جس کو ہم تصور کر سکتے ہیں. ہاں ہمیں بتایا گیا ہے، اتنا ہمارا ایمان ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. حقیقت کیا ہے، یہ اگر اللہ کی رحمت سے ہم چلے گئے اور ہمیں نصیب ہو گیا تو ہم انشاءاللہ وہاں جا کر ہی دیکھ سکتے ہیں باذن اللہ تعالی. حور مقصورات فی الخیام، جسے اللہ کے رسول نے کچھ ان کی صفات جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں. مقصورات فی الخیام، یہ ایسی حور ہیں، ایسی عورتیں ہیں جو شدید یعنی بہت ہی گورے رنگ کی ہیں، بیاض چہرے کی، ان کی جسم کی سفیدی، اس بنا پر ان کو حور کہا گیا، یا ان کی آنکھوں کے حسن کی بنا پر ان کو حور کہا گیا. فرمایا مقصورات فی الخیام، یہ روکی گئی ہیں خیموں کے اندر. تو جنت میں اہل جنت کے جنتیوں کے خیمے ہوں گے اپنے اپنے، اور ہر خیمے میں ان کے اہل خانہ ہوں گے. خیمے سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہ تنابیں لگائی ہوئی ہیں لکڑی لگا کر، وہ اس قسم کا خیمہ، یہ نہیں ہے خیمہ. ٹھیک، یہ دنیا کے خیمے ہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم کا یہی اعجاز ہے، اعجاز اور بلاغت ہے لغوی، کہ قرآن کریم وہ لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو یعنی کمال بلاغت کو اپنے اندر لیے ہوتا ہے. یہاں پر دار نہیں فرمایا، بیت نہیں فرمایا، خیمہ فرمایا، خیام. اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیے، عربی کے اندر بیت، دار، ٹھیک ہے نا، مسکن، وہ تو خیر سکن سے ہی ہے، کوئی اور لفظ جو گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ان میں سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو کسی انسان کی مطلقاً رہائش کے لیے یا اقامت کے لیے استعمال ہوتا ہو، کہ جس کو بطور فعل بھی استعمال کر لے کہ بس رہنے کے لیے استعمال کر لیا، قیامت کے یعنی اقامت کے لیے. ایسے کہتے ہیں کہ خیم بالمکان، یا تخیم، کہ اس نے ایک جگہ پر ٹھہراؤ کیا، ٹھہر گیا، رک گیا، سکونت کر لی. ٹھیک ہے، گھر کو گھر کہا جاتا ہے، کسی ایک وہ دار کے اندر ایک معنی موجود ہے، بیت کے اندر ایک معنی موجود ہے. لیکن جو ایک معنی ہے نا جس میں صرف قیام کا معنی ہے، جو بطور فعل بھی قیام کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، کہ وہاں پر رک گیا، قیامت کر لی، سکونت کر لی. جیسے کہ عرب نکلتے تھے بیابانوں میں، صحراؤں میں، ریگستانوں میں، تو وہاں پر ان کے لیے یہ خیمہ بہت بڑی چیز تھی کہ وہاں پر وہ خیمے لگاتے اپنے، وہ بالوں سے، ریشوں سے، لکڑ سے، اور اس کے بعد جو بھی ان کے پاس چیزیں ہوتی ان سے وہ خیمہ بناتے. تو اقامت اور سکونت کے لیے یہ خیمہ ایک مستقل ایک جگہ ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اقامت گاہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنتیوں کی جو اقامت گاہ ہے وہ خیمے ہیں. ان کے بارے میں کہ ان کے اندر وہ محدود ہوں گی، ان کی جو حور عین ہے وہ اس سے باہر نہیں جائیں گی، ان کے اندر محدود ہوں گی. اب وہ خیمے کیسے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث سن لیجئے کہ جنت میں خیمے سے کیا مراد ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان فی الجنت خیمۃ من لؤلؤۃ مجوفہ، کہ جنت میں ایسا خیمہ ہے جو پورے کا پورا ایک موتی سے بنایا گیا ہے، اندر سے خالی ہے، موتی ہے، ایک خیمہ ایک پورا موتی ہے. مجوفہ عرضھا 60 میلا، اس کا جو عرض ہے وہ 60 میل ہے، 60 میل کا اس کا عرض ہے. فرمایا کہ فی کل زاویۃ منہا اہل ما یرون الآخرین، اور اس خیمے کے ہر کونے میں جنتی کے گھر والے اس کے اہل ہوں گے، اس کی بیویاں ہوں گی.
60 میل کوئی معمولی تو نہیں ہے، اور اس کے ہر زاویے ہر کونے میں ہوں گے اس کے گھر والے۔ فرمایا یطوف علیہم المؤمنون، مؤمن جو ہیں وہ اپنے تمام گھر والوں کے پاس جائے گا، لیکن کوئی بھی دوسرے کو دیکھ نہیں سکے گا، اللہ کے حکم سے ایک پردہ ہوگا، پردہ ہوگا، حیا، لیکن خیمہ ہے۔ اور یہی پھر وہ اس کے بعد حدیث میں ذکر ہے کہ 4 جنتیں ہیں، 2 سونے کی ہیں، 2 چاندی کی ہیں، جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا تھا۔ اور اس کے پھر کچھ علماء نے کہا کہ جو بعض روایت میں آتا ہے کہ جو سونے کی ہیں وہ مقربون کے لیے ہیں، سابقون کے لیے ہیں، اور جو چاندی کی ہیں وہ اصحاب الیمین کے لیے ہیں۔ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ انشاءاللہ سورۃ الرحمن ہم آج ختم کر لیں گے، اور کل پھر چھٹی ہے، کیونکہ کل آپ کو الیکشن کی گہما گہمی میں شاید آپ لوگوں کی دلچسپی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد آنا شاید آسان نہ ہو رات کے وقت، تو اس لیے ہم پھر اگلا ہفتہ جو ہے انشاءاللہ اس سے بھی ہماری اگلی کلاس کا آغاز ہوگا۔ اور ہماری اگلی جو سورت جو شروع کرنی ہے ہم نے وہ سورۃ النور ہے، سورۃ النور، ٹھیک ہے۔ پہلی سورت ہماری سورہ فصلت تھی، الف لام را، کتاب فصلت آیات، حامیم السجدہ، پھر اس کے بعد سورۃ الفرقان، پھر سورۃ الرحمن، اور اب سورۃ النور ہے انشاءاللہ العزیز، اللہ کی رحمت سے وہ اگلے ہفتے سے ہم شروع کریں گے۔ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور ان کے بارے میں وہی فرمایا۔ اچھا، یہاں پر پھر وہی فرق ہے کہ پہلے جو جن کا ذکر تھا، جو اوپر والی 2 جنتیں ہیں، وہاں فرمایا تھا کہ فیہن قاصرات الطرف، کہ اپنی نگاہوں کو وہ قصر کرنے والی ہیں، محدود کرنے والی ہیں، جبکہ یہاں پر ہے مقصورات فی الخیام، ان کو روکا گیا ہے، ان کو محدود کیا گیا ہے خیموں تک۔ فرق ہے نا دونوں میں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہی بات کہ ان کو نہ کسی انسان نے ان سے قبل چھوا ہے اور نہ کسی جن نے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ جن و انس دونوں کے لیے جنت ہے، دونوں کے لیے بیویاں ہیں، دونوں کے لیے نعمتیں ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، دونوں میں صالح ہیں، فاسق ہیں، مؤمن ہیں، کافر ہیں، جنتی ہیں، جہنمی ہیں، دونوں کے اندر۔ جیسا کہ سورۃ الرحمن کے شروع میں دونوں کی تخلیق کا ذکر ہوا، اصل تخلیق کا، خلق الانسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار، اصل تخلیق کا۔ پھر اس کے بعد جو جن سرکشی میں بڑھ گیا وہ شیطان بن گیا، اصل میں جن شو شیطان نہیں ہے نا، شطن، اس کے بعد پھر وہ اپنی سرکشی کی بنا پر وہ شیطان بنا۔ اور اس طرح سے انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے، من الجنت والناس۔ پھر فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تکیہ لگائے ہوئے، پھر وہی جنتیوں کی شان بیان ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ علی رفرف، تکیہ لگائے ہوئے رفرف پر۔ رفرف کیا چیز ہے؟ اس کا ترجمہ عام طور پہ جو مفسرین نے کیا ہے اردو میں وہ قالین یا بچھونا جو نیچے بچھایا جاتا ہے، لیکن رفرف بہت ہی اسپیشل قسم کی چیز ہے، کوئی خاص چیز ہے، ٹھیک ہے۔ رفرف یہ کہتے ہیں کہ درخت کے پتے یا کھیت جب لہلہاتے ہیں نا، ہوا سے ہلتے ہیں، تو اسے کہہ سکتے ہیں ترفرف، کہ وہ اس کی سبزہ جب اس کا ہلتا ہے نا، ہوا سے لہلہاتا ہے، یا پرندہ جب اپنے پروں کو پھیلاتا ہے تو اسے کہتے ہیں رفرف الطائر، کہ اس نے اپنے پروں کو پھیلا کر ہلایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ عام طور پر رفیف الشجرہ جو ہے، یہ درختوں کے پتے، کھیت اور نباتات، ان کے بارے میں استعمال ہوتا ہے جب وہ ہوا سے ہلیں اور خوبصورت لگیں۔ خاص طور پر جو سبزہ جب ہوا سے حرکت میں آتا ہے، لہلہاتا ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک قالین کی مانند کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی اگر آپ سرے کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی قالین یا رنگین کوئی بچھونا بچھایا ہوا، ایسے ہے نا رفرف۔ تو کیا فرمایا؟ علی رفرف خضر، ایسے رفرف پر جو سبز رنگ کے ہیں،
خضر، رفرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اس رفرف کو دیکھا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے نا، ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی وہاں پہ عظیم نشانیاں دیکھیں۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ان نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی تھی کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فی حلۃ من رفرف قد ملأ ما بین السماء والارض، کہ آپ نے جبریل امین کو دیکھا کہ وہ رفرف کی قسم کی ایک ان کے پاس تھا جس کے اوپر وہ موجود تھے، چادر تھی رفرف، اور اس نے زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو بھر رکھا تھا۔ اور پھر اسی موقع پر آپ نے جبریل امین کو دیکھا عند سدرۃ المنتہا، سدرہ منتہا کے پاس، کہ ان کے علیہ 600 جناح، کہ ان کے 700 جو ہیں وہ پر ہیں، اور فرمایا کہ یتناثر منہا التہاویل الدر والیاقوت، کہ ان کے پروں سے جو ہے وہ جوہر، یاقوت اور موتی جھڑ رہے تھے جبریل امین کے پروں سے۔ صحیح حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو رفرف کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جس طرح سے براق دنیا کی سواری تھی یہاں سے آسمان تک لے جانے کے لیے، تو رفرف وہ قالین، وہ بچھونا ہے جو ایک تو شاندار ہے، بہت خوبصورت ہے، دوسرا اہل جنت کے لیے ہر جگہ پر یہ آنے جانے کا وہ بھی ایک سمجھ لیں کہ آپ سواری ہے رفرف، کہ جہاں چاہیں گے اس پر اڑ کر وہ جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو بیان ہوا متقین علی رفرف، کہ وہ تکیہ لگائے ہوں گے ایسے رفرف پر، خضر جو سبز رنگ کا ہے، سبز رنگ کے ہوں گے، عبقری، اور بہت ہی نادر ہیں، بہت ہی نادر ہیں۔ عبقری عبقر سے ہے، جنوں کی سرزمین کو عبقر کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد ہر وہ چیز جو بالکل نادر ہے، جو عجیب و غریب ہے، جس کی مثال دینا عام حالات میں مشکل ہے، اس کو عبقر کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ عبقری حسان، اور حسان سے مراد بہت شاندار اور بہت خوبصورت۔ یہ عبقری کا لفظ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا، جب آپ نے خواب دیکھا اور اس خواب میں آپ نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق نے کنویں سے پانی نکالا ہے ڈول کے ذریعے، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عمر بن خطاب نے کنویں سے پانی نکالا، تو آپ نے فرمایا کہ ثم اخذها عمر بن الخطاب فلم ارى عبقریا من الناس ينزع نزع ابن الخطاب، کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کنویں سے پانی نکالا، مراد اس سے خلافت ہے، یعنی تعبیر اس کی ہے کہ آپ کے بعد جو خلافت ملنی تھی، تو فرمایا کہ ابوبکر صدیق کے پانی نکالنے میں کچھ کمزوری تھی، لیکن جب عمر نے ڈول سے پانی نکالا تو وہ ڈول ایک بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا، اور فرمایا کہ میں نے عمر جیسا عبقری نہیں دیکھا جس نے پانی نکالا ہو، یہاں تک کہ اس نے تمام انسانوں کو سیراب کر دیا۔ عبقری کا لفظ بولا، عبقری مراد یہ ہے کہ نادر، محیر العقل، جو انسان کی عقل کو حیران کر دے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ صفات دیکھیں، رفرف کی 3 صفات ہیں، خضر، عبقری، حسان۔ کیا مسئلہ ہے؟ خضر سرسبز، عبقری نادر، حسان بہت خوبصورت۔ تو رفرف کیسا ہوگا؟ رفرف خضر ہوگا، سرسبز ہے، اور رف میں جو یہ تکرار ہے اس سے اس کی حرکت اور اس کی خوبصورتی معلوم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، عبقری نادر ہے اور حسان بہت خوبصورت ہے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور پھر فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کیا ہی مبارک ہے اور بہت ہی بابرکت ہے نام تیرے رب کا۔ کون سا رب؟ ذی الجلال والاکرام، جو جلال اور اکرام والا ہے، ذی شان اور بڑی عزت والا ہے، ذی الجلال والاکرام۔ تو اللہ کے رب کا نام اتنا بابرکت ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے بابرکت ہوں گے، اس کی ذات کیسی بابرکت ہو۔ فرمایا ذو الجلال والاکرام، یہ 2 نام بڑے خوبصورت ہیں۔ نماز کے بعد ہمیں حدیث میں اللہ کے رسول نے سکھایا کہ یہ پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور حدیث میں آتا ہے کہ الذو بیا ذا الجلال والاکرام،
کہ یا ذا الجلال والاکرام، جو اللہ کے یہ دو نام ہیں نا، یا ذا الجلال والاکرام، ان دو ناموں سے چمٹ جاؤ، یعنی ان سے تمسک کرو، ان کے ذریعے اللہ سے مانگو، دعا کرو، دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ اسماء ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے مانگا جائے تو دعا مقبول ہوتی ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تو بابرکت ہے، بہت ہی بابرکت ہے نام تیرے رب کا۔ نام بابرکت ہے یا نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا؟ یہ نام جب لیں تو جانور پر چھری پھیریں اس نام سے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اس نام سے کسی کام کا آغاز کیا جائے وہ کام بابرکت ہو جاتا ہے، اور اس نام سے جو بھی کام کیا جائے اس میں عظمت ہے، اس کام میں خیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس نام کی کتنی برکت ہے کہ الرحمن کا ایک نام جس سے یہ سورت شروع ہوئی، الرحمن، اور پھر ساری سورت اسی ایک الرحمن کے نام کی برکتیں ہی بیان کرتی چلی جا رہی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سب کیا ہے؟ یہ رحمان کی برکتیں ہی تو ہیں، اس میں رحمان کی برکتیں ہی تو ہیں جو ہم سمیٹتے رہے ہیں باذن اللہ تعالی۔ تو اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں ان موتی اور جواہر کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، وباللہ تعالی توفیق۔ انشاءاللہ العزیز اب ہمارا اگلا جو درس ہے وہ پھر پیر کے روز ہوگا، اور سورہ نور سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔